بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تو ایک شخص جس کا نام مالک بن زعر تھا، جو مدین کا باشندہ تھا، ایک قافلے کے ہمراہ کنویں کے پاس پہنچا اور اپنا ڈول کنویں میں ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس ڈول کو پکڑ لیا۔ مالک بن زعر نے آپ کو کنویں میں سے نکال لیا تو آپ کے بھائیوں نے اس سے کہا کہ یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، اگر تم اس کو خرید لو تو ہم بہت ہی سستا تمہارے ہاتھ بیچ دیں گے۔ چنانچہ ان کے بھائیوں نے صرف 20 درہم میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ ڈالا، مگر شرط یہ لگا دی کہ تم اس کو یہاں سے اتنی دور لے جاؤ کہ اس کی خبر بھی ہمارے سننے میں نہ آئے۔ مالک بن زعر نے ان کو خرید کر مصر کے بازار کا رخ کیا اور بازار میں ان کو فروخت کرنے کا اعلان کیا۔ ان دنوں مصر کا بادشاہ دیان بن ولید عملیقی تھا اور اس نے اپنے وزیر اعظم قطفیر مصری کو مصر کی حکومت اور خزانے سونپ دیے تھے، اور مصر میں لوگ ان کو عزیز مصر کے خطاب سے پکارتے تھے۔ جب عزیز مصر کو معلوم ہوا کہ بازار مصر میں ایک بہت ہی خوبصورت غلام فروخت کے لیے لایا گیا ہے اور لوگ اس کی خریداری کے لیے بڑی بڑی رقمیں لے کر بازار میں جمع ہو گئے ہیں، تو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن برابر سونا اور اتنی ہی چاندی اور اتنا ہی مشک اور اتنے ہی حریر قیمت دے کر خرید لیا، اور گھر لے جا کر اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ اس غلام کو نہایت ہی اعزاز و اکرام کے ساتھ رکھو۔ اس وقت آپ کی عمر شریف 13 یا 17 برس کی تھی۔ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گئی اور ایک دن خوب بناؤ سنگھار کر کے تمام دروازوں کو بند کر دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو تنہائی میں لبھانے لگی۔ آپ نے معاذ اللہ کہہ کر فرمایا کہ میں اپنے مالک عزیز مصر کے احسان کو فراموش کر کے ہرگز اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کر سکتا۔ پھر جب خود زلیخا آپ کی طرف لپکی تو آپ بھاگ نکلے اور زلیخا نے دوڑ کر پیچھے سے آپ کا پیراہن پکڑ لیا جو کہ پھٹ گیا، اور آپ کے پیچھے زلیخا دوڑتی ہوئی صدر دروازے پر پہنچ گئی۔ اتفاق سے ٹھیک اسی حالت میں عزیز مصر مکان میں داخل ہوا اور دونوں کو دوڑتے ہوئے دیکھ لیا، تو زلیخا نے عزیز مصر سے کہا کہ اس غلام کی سزا یہ ہے کہ اس کو جیل خانہ بھیج دیا جائے یا اور کوئی دوسری سخت سزا دی جائے، کیونکہ اس نے تمہاری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عزیز مصر، یہ بالکل ہی غلط بیانی کر رہی ہے۔ اس نے خود مجھے لبھایا اور میں اس سے بچنے کے لیے بھاگا تو اس نے میرا پیچھا کیا۔ عزیز مصر دونوں کا بیان سن کر حیران رہ گیا اور بولا کہ اے یوسف علیہ السلام، میں کس طرح باور کر لوں کہ تم سچے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ گھر میں 4 مہینے کا ایک بچہ پالنے میں لیٹا ہوا ہے جو زلیخا کے ماموں کا لڑکا ہے، اس سے دریافت کر لیجئے کہ واقعہ کیا ہے۔ عزیز مصر نے کہا بھلا 4 ماہ کا بچہ کیا جانے اور وہ کیسے بولے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور میری بے گناہی کی شہادت دینے کی قدرت عطا فرمائے گا، کیونکہ میں بے قصور ہوں۔ چنانچہ عزیز مصر نے جب اس بچے سے پوچھا تو اس بچے نے با آواز بلند فصیح زبان میں یہ کہا، پارہ 12 سورہ یوسف آیت نمبر 26 تا 28، قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين
وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَٰذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ۔ ترجمہ و تفسیر کنز العرفان۔ یوسف نے فرمایا، اسی نے میرے دل کو پھسلانے کی کوشش کی ہے، اور عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہو پھر تو عورت سچی ہے اور یہ سچے نہیں، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے چاک ہوا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچے ہیں۔ پھر جب عزیز نے اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا دیکھا تو کہا، بے شک یہ تم عورتوں کا مکر ہے، بے شک تمہارا مکر بہت بڑا ہے۔ اے یوسف، تم اس بات سے درگزر کرو، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، بے شک تو ہی خطا کاروں میں سے ہے۔